بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا کرکس کی سیریز میں آج ہم دیکھیں گے سورہ اخلاص۔ اس کا نام صرف سورہ اخلاص نہیں ہے، اس کے بہت سے بھی نام ہیں، لیکن سب سے فیمس جو نام ہے جو ہر انسان یوز کرتا ہے وہ اخلاص ہی ہے، کیونکہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ خالص توحید کی بات کر رہے ہیں، تو اسی لیے اس کا نام سورہ اخلاص ہے، جو ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر خامی سے پاک ہے اور جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ میں ڈسکس کرتے ہیں اللہ کی پرفیکٹ کوالٹیز کے بارے میں، اور یہ کہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کسی کے جیسے ہیں نہ کسی کے برابر ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کچھ فضائل کی طرف۔ تو بہت سی حدیثیں آئی ہیں سورہ کے متعلق، لیکن ہم صرف ایک دیکھیں گے یہاں پہ انشاءاللہ، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کا اجر اسے اتنا ملتا ہے کہ ایز اف اس نے قرآن کا 1/3 پڑھ لیا۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح ترمذی میں بھی ہے، اور یہاں پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احتشدوا فإن سأقرأ علیکم ثلث القرآن، سب جمع ہو جائیں کیونکہ میں تمہارے لیے قرآن کا 1/3 پڑھوں گا۔ تو پھر سب لوگ جمع ہو گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا قل هو اللہ احد۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر جو جتنے بھی صحابہ اکرام وہاں پہ موجود تھے وہ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ وہ قرآن کا 1/3 پڑھیں گے، تو کیا نبی نے 1/3 پڑھا؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی قلت سأقرأ علیکم ثلث القرآن الا وانها تعدل ثلث القرآن، کہ بے شک میں نے کہا تھا کہ میں تم سب کے لیے قرآن کا 1/3 پڑھوں گا، اور ہاں میں نے قرآن کا 1/3 ہی پڑھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ نازل کیوں ہوا تھا۔ تو ابی بن کعب جو تھے انہوں نے فرمایا کہ جو مشرکین تھے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاؤ کہ تمہارے رب کی نسل کیا ہے، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورت نازل کی تھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ خود پیدا ہو، اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ورڈ بائی ورڈ میننگ۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو تم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہیں جو تمام عبادت کے حقدار ہیں۔ الصمد یعنی دا سیلف سفیشینٹ ماسٹر، جسے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمام مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو بنایا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، چاہے انسان ہو، جانور ہو، شیاطین ہو، فرشتے ہو، جتنے بھی ہو، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹتے ہیں جب انہیں کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کبھی پیدا ہوا نہ اس نے کبھی کسی کو پیدا کیا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی وقت تھا ہی نہیں دنیا میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں تھے، یا ایسا کوئی وقت تھا نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ پوری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ختم ہوں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جیسا یا اللہ کے برابر یا اللہ کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان آیتوں کی سمری کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ جب سورہ نازل کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اسے اس طریقے سے سمجھیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات بیان کی، رائٹ، کہ ہم اس طریقے سے سمجھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے، تو ہم بھی یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تمام خوبصورت نام، تمام پرفیکٹ نام اور تمام اعلیٰ صفتیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایکشنز کسی کے جیسے نہیں، نام کسی کے ہو بھی سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بہت لوگوں کے ہوں گے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگوں کے نام رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے اور قدوس ہے، یہ سب نام تو ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ ان کی صفت تک پہنچ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ تمام اعلیٰ صفتیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان آیتوں سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے بہت کچھ خوبصورت نام بتائے ہیں،
اور صفتیں بتائی ہیں، اور پھر یہ کہ ہم اس سورہ سے توحید سیکھتے ہیں، توحید اسماء و صفات بھی آئے گی، توحید الوہیہ بھی آئے گی۔ اور یہاں پہ آپ ایک اور چیز دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی بھی یہاں پہ تصدیق کرتے ہیں جو کچھ لوگوں نے، کچھ قوم کے لوگوں نے یا کچھ مذہبوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس سورہ میں ان آیتوں میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیز واضح کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی چیز سیکھتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، بغیر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، کیونکہ اکیلے عبادت کرنے کے حقدار سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم اینڈ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔